تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ، ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا، ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ آداب جفا کے معنی ہیں ظلم کرنے کے طور طریقے، بے وفائی کرنے کے طور طریقے۔ ہنس ہنس کے، خوشی سے، مرضی سے، خود چاہتے ہوئے سہارا ہوتا، سہ جاتے، پی جاتے، برداشت کر لیتے۔ مفہوم: اے میرے محبوب، تم ہرگز جور و جفا کے طور طریقوں سے آشنا نہ تھے، ورنہ ہم تو تمہارے ہر ظلم کو مسکراتے ہوئے سہ لیتے۔ تشریح: پروین فنا سید اردو ادب میں ایک اعلیٰ پائے کی شاعرہ ہیں۔ ان کا کلام زیادہ تر محبت و حسن، غم و الم، جفا و وفا اور زندگی جیسے مضامین پر مشتمل ہے۔ اردو کی روایتی شاعری میں ایک محبوب کو ہمیشہ ظلم و ستم کرنے والا ظاہر کیا گیا ہے، اور ایک عاشق کو جور و جفا یعنی کہ بے وفائی اور بدسلوکی سہنے والے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا پر جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کا محبوب اس کی طرف ایک نظر کرم کرتا ہے یا نہیں، پھر بھی وہ اس کے سامنے اپنی گردن جھکائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے مانگیں نہیں کی جاتی، ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے سامنے اپنی ذات کی نفی کی جاتی ہے۔ زیر تشریح شعر میں بھی شاعرہ کہتی ہیں کہ اے میرے محبوب، تم تو ظلم و ستم کے طور طریقوں سے بھی نا آشنا نکلے، نا واقف نکلے، تمہیں تو بے وفائی بھی نہ کرنی آئی، ہم تو ایسے لوگ تھے، اگر تم ایسا بھی کرتے تو ہم اسے بھی باخوشی برداشت کر لیتے، ہم تمہارے ہر زخم پر تمہیں مسکراہٹ کا پھول پیش کرتے، مگر تمہیں تو ستم بھی کرنا نہیں آیا، ظلم بھی کرنا نہیں آیا۔ اس حوالے سے عزیز طلبہ، امیر مینائی کا ایک شعر ملاحظہ ہو: تیر پر تیر لگاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے، تیر پر تیر لگاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے، سینہ کس کا ہے میری جان، جگر کس کا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک عاشق کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیتا، وہ سچے دل سے اپنے محبوب پر جان دیتا ہے۔ اس کا محبوب چاہے اس سے وفا کرے یا جفا کرے، وہ اس میں خوش رہتا ہے، وہ تو بے وفائی میں بھی اس سے خوش رہتا ہے کہ چلو اسے میرا پتہ تو ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری جان اس پہ قربان ہوگی۔ زیر تشریح شعر میں شاعرہ اپنے محبوب سے ایک طرح کا شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اے میرے محبوب، تو مجھ سے محبت میں تو وفا کر نہیں سکا، کیونکہ تجھے محبت کے تقاضوں کا علم نہیں۔ اگر تجھے علم ہوتا تو ہرگز مجھ سے بے وفائی نہ کرتا۔ اگر تم نے جفا سے کام لے ہی لیا تو اس کام کو بھی تم نے ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تو تمہاری اس جفا میں بھی خوش تھی کہ چلو ایک رشتہ تو ہم دونوں میں قائم رہے گا، وفا کا نہ ہوا تو جفا کا ہی صحیح، مگر تم نے اس رشتے کو برقرار نہ رکھا اور راستے سے چلتے بنے۔ میں تو تیری جفا میں بھی محبت کی متلاشی تھی، تلاش کرتی تھی، تیرے ہر ستم میں بھی مجھے سکون ملتا تھا۔ اس حوالے سے عرش ملسانی کا ایک شعر ملاحظہ ہو: جتنی وہ میرے حال پہ کرتے ہیں جفائیں، جتنی وہ میرے حال پہ کرتے ہیں جفائیں، آتا ہے مجھے ان کی محبت کا یقین، اور آتا ہے مجھے ان کی محبت کا یقین اور۔
پروین فناز سید کی غزل کے تیسرے شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔ چوتھے شعر کی تشریح دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامیون نام۔